کرتے تھے یا وہ، لیکن ہمارا سے تعلق ہمیشہ یہ رہا کہ ہنسی مذاق والا. کیسر بھائی ڈانٹتے بھی زیادہ تھے، لیکن عطا ہاشمی بھائی میں ہم نے دیکھا اور ادریس بختیار بھائی سے بھی ہم نے ڈانٹ کھائی، لیکن عطا ہاشمی صاحب سے ہم نے کبھی اس مرحلے سے شاید نہیں گزرے. وہ ہمیشہ گفتگو بہت اچھے انداز میں اور بڑے مذاق میں، اگر آپ نے کوئی لطیفہ سنا دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ وہاں سے واپس جائیں گے، اس کے جواب میں بھی وہ آپ کو کوئی نہ کوئی لطیفہ بھی سنائیں گے یا کوئی واقعہ آپ کو سنائیں گے. اور یہ بالکل صحیح ہے کہ اردو کے حوالے سے ایک کمانڈ دی آپ کو، جیسے وہی سیکرٹری صاحب نے اپنے اس میں ایک آخری داریے کے حوالے سے جو بات کی، اور وہ ایک تکرار کے ساتھ اصلاح کیا کرتے تھے، یا جب بھی ان کے ساتھ کسی ایک لفظ کی یا ایک جملے کی اگر اصلاح کوئی اپنی کرنا چاہے تو وہ تکرار کے ساتھ کیا کرتے تھے، اور ایک الفاظ کے یا ایک جملے کے کئی معنی بتا کر اور ریفرنسز کے ساتھ معنی بتا کر وہ اصلاح کرتے تھے، اور جو کہ ایک ترغیب کی صورت میں بھی ہوتی تھی. اب بس ایک دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عطا ہاشمی صاحب، ہمارے ادریس بختیار بھائی ہیں، ہمارے کیسر محمود بھائی، اور جو بھی ہمارے سبی الدین غوثی صاحب، بہت سارے اس 2020 جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بہت اپنی اس کو پتہ نہیں کس طرح یاد رکھیں گے. اچھے، میں تو سمجھتا ہوں کہ میں ذاتی طور پہ کہہ سکتا ہوں کہ اچھے انداز میں تو ہم یاد نہیں رکھ سکیں گے اس کو، کیونکہ بہت سارے ہمارے مربی، بہت سارے ہمارے دوست جو کہ خود جرنلزم سے وابستہ ہے اور جو جرنلزم سے ہٹ کر گئے، وہ اس 2020 میں ہمیں، چاہے وہ کورونا کے حوالے سے کہیں یا جیسے بھی کہیں، وہ ہم سے جدا ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے، اور جو ہمارے اس وقت بزرگ موجود ہیں، ہمارے مربی موجود ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت و سلامتی کے ساتھ تادیر ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے. بہت شکریہ. ان سب کو سب جانا ہے کہ کل شبلی برا صاحب ہمارے کراچی پریس کا دورہ کریں گے، تو اس سلسلے میں جو ہے وہ ہم مل کر ان کو جو ہے کچھ یادداشت پیش کرنا چاہیے. تو اس سلسلے میں 79 مرتبہ ہوئی، اور چونکہ میں نے صحافت شروع کی 16 ستمبر 1972 میں، تو ہمیشہ مجھ سے کہا کرتے تھے یار کہ مجھ سے 7 سال بڑا ہے. میں نے کہا نہیں کس طرح بھائی، آپ تو یار مجھ سے خاصے بڑے. تو اس طرح یار اور دوست کر کے ہم لوگ ملاقاتیں بھی کرتے رہے. لیکن جب اردو نیوز نکلا جاتا تھا تو میں جاننے تھا، ہم نصیر احمد صاحب پہلے پہنچ چکے تھے 6 مہینے پہلے، اور میرا گھر لے کے جانا. تو نصیر ہاشمی صاحب اس کے گواہ ہیں کہ جناب علی عطا ہاشمی صاحب اس وقت جو اخبار جہاں کے ایڈیٹر ہیں، ایڈیٹر ان چیف مختار الفاظ سے کہتے تھے بھائی میں نے جنگ چھوڑا اس لیے نہیں ہے کہ ایک کمرے میں آ کے بیورو چیف بن کے بیٹھ جاؤ، میں نے وہاں جانا ہے، اگر آپ نے بلانا ہے تو مجھے. بیورو میں ہمارے ساتھ مقصود یوسفی صاحب بھی تھے، مظفر اعجاز بھی تھے. ہوتے تھے، لیکن سب کے ساتھ یکساں طور پر ملنا، چاہے جو ہے نا وہ دوست ہو یا جو ہے نا وہ دوست نہ ہو، مثال طور پر مخالف بھی ہو، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے بہت ہی متحرک کردار ادا کیا. بعد میں اچانک جو ہے نا ان کی ڈسکنٹینیو ہوئی، کبھی کبھی میسیجز پہ جو ہے نا پھر ایک دن پتہ چلا کہ وہ اپنی جو ہے نا وہ اپنی دائمی منزل کی طرف روان رواں ہو کر ان میں نہیں ہے. ایسے ہی شخص کے لیے کسی شاعر نے کہا کہ احساس نے مجھے مار ڈالا، ورنہ میں نے جینا تھا اپنے گھر میں تھا. تو یہ جو ہے نا وہ جو احساس اور احساس اور ایک اندر سے ایک مسلسل ایک کمٹمنٹ اور اصول پسند لوگ جو ہے وہ آپ گردو پیش پہ نظر ڈالیں تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں. عطا ہاشمی صاحب سے میرا جتنا بھی تعلق رہا، میں نے اس کو جو ہے نا وہ صحیح حکومت اصول پسند انسان پایا. اور سمجھ پائے، بلکہ وہ ہر اپنے مد مقابل کی سطح پر بات کرتے تھے، اس کو سمجھاتے تھے. ان کا رویہ ہمیشہ مشرفانہ تھا. جسارت میں یقیناً 80s کی فوائد 80s میں مجھے بھی ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا، لیکن میں شاید اتنا قریب نہیں تھا کیونکہ میں رپورٹنگ میں تھا، وہ ٹیسٹ پہ تھے.
اس وقت ایس پہ خورشید صدیقی صاحب بھی تھے، آفتاب سید صاحب بھی تھے، ان سے زیادہ واسطہ پڑ جاتا تھا. لیکن جب اردو نیوز کے جدہ کے واقعات کو افسار صاحب نے بیان کیا اور بقیہ شاید نصیر ہاشمی صاحب بھی بیان کریں گے، جب ہماری ٹیم کی واپسی ہوئی جدہ سے تو ان سے میری قربت زیادہ بڑھی، اور وہ اس طرح بڑھی کہ جب یہ ٹیم ہماری واپس آ گئی تو یہاں 4-5 ماہ تک ہمارے لوگ جو ہیں وہ گھروں پہ بیٹھے اور کوئی مصروفیت نہیں رہی. میں اس زمانے میں امت سے وابستہ تھا. میں نے حضرت ہاشمی صاحب سے گزارش کی کہ آپ بیٹھے بیٹھے تھک نہیں کہ کہنے یہاں تھکن تو ہوگی، کیونکہ کام کرنے والا آدمی ہوتا ہے وہ گھر میں بیٹھ جائے تو پھر وہ تھکن کا احساس ہوتا ہے. میں نے کہا کہ آپ امت جوائن کریں. خیر انہوں نے میری درخواست قبول کی اور ایڈیٹر ایڈیٹر کی حیثیت سے وہ ایڈیٹوریل لکھنے پہ بڑی دسترس رکھتے تھے، کالم بہت اچھے لکھتے تھے، لیکن ساتھ ساتھ نیوز ڈیسک سے بھی انہیں بڑا شرف تھا. ہمارے امت کے ایڈیٹوریل میں معین کمالی صاحب بہت عرصے دراز سے ایڈیٹوریل لکھتے چلے آ رہے ہیں، اب بھی امت کا ایڈیٹوریل وہی لکھتے ہیں. تو امت میں انہیں کہا گیا کہ بھائی آپ یہ زحمت نہ کیجیے گا. تو وہ آ جاتے تھے 5-5:30 بجے شام کو اور کالم لکھنے کے بعد جو ایڈیٹر کا کیبن کا وہاں بیٹھ کے تھوڑی دیر کرتے تھے، 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ. جب نائٹ ڈیسک کے لوگ آ جاتے تھے تو وہ اٹھ کے اپنے کیبن سے نکل کے نائٹ ڈیسک پہ جا کے بیٹھ جاتے تھے اور وہاں خبریں اپنے دیکھنا اور نائٹ ڈیسک کی معاونت کرنا. ہمارے نیوز ایڈیٹر سجاد عباسی صاحب تھے کہ پہلے دن وہ اپنے کیبن سے نکل کے نیوز ڈیسک پہ جا کے بیٹھے تو سجاد عباسی صاحب کو بلا کر میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا کہ بھائی نصیر ہاشمی یہ اپنے حضرت ہاشمی صاحب تو ڈیسک پہ آ کے بیٹھ گئے ہیں. میں نے کہا تو کہتے ہیں اچھا نہیں لگتا، میں نیوز ایڈیٹر کی کرسی پہ بیٹھا ہوں، میرے سامنے ڈیسک پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ ان سے کہیں کہ میری کرسی پہ بیٹھے ہیں. میں نے حضرت ہاشمی صاحب کو گزارش کی کہ بھائی اب تو آپ کو یہاں بیٹھنا نہیں چاہیے، آپ اپنے کیبن میں بیٹھے ہیں، وہاں بیٹھ کے جو بھی دیکھنا ہے وہاں کریں. اور دوسرا یہ کہ اگر آپ کو بیٹھنا ہے ایڈیٹر ڈیسک کرسی پہ بیٹھنا ہے تو انہوں نے کہا کہ نیوز ایڈیٹر سجاد عباسی صاحب ہیں وہی بیٹھیں گے. میں تو ایسے ہی اپنا شوق پورا کرنے کے لیے بیٹھا، لیکن وہ شوق اس طرح پورا کرتے تھے کہ پوری نیوز ڈیسک کی مطلب نگرانی بھی کرتے تھے، معاونت بھی کرتے تھے، اور جس طرح کام ہوتا ہے نیوز ڈیسک پہ وہ جب تک ختم نہیں ہو جاتا وہ دفتر میں موجود رہتے. حالانکہ ان پہ کوئی دفتر کی طرف سے ایسی پابندی نہیں تھی کہ وہ اخبار کی پوری خبریں دیکھیں یا جو ڈیسک کا کام وہ مکمل کرا کے کرتے ہیں، لیکن وہ اپنے شوق سے اس میں حصہ لیتے. 2-3 اخبارات میں کام چلتے تھے. جب میں امت کے ایڈیٹر کے حیثیت سے کام کرتے ہوئے کچھ عرصہ گزرا تو کابرین جسارت کو پھر یاد آ گئی اور انہیں جسارت میں دوبارہ بلا لیا گیا. ایز ایڈیٹر اسلامی کراچی خود تشریف لے آئے، لہٰذا مجھے جانا پڑے گا تو تم اجازت دو. خیر وہاں چلے گئے، لیکن کالم لکھنے کا قلمی ناموں سے کالم لکھنے کا سلسلہ جاری رکھا اور یہ ان کا بڑا پن تھا کہ انہوں نے میری درخواست ہوئے. یقیناً ان کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے. وہ آسمان صحافت کا وہ درشندہ ستارہ ہے، اس کی روشنی ہمیشہ ہمارے لیے تعلیمات رہے گی، ہمیں راستہ دکھاتی رہے گی. اور ان سے جن لوگوں نے بھی سیکھا ہے ابھی ان کا فرض بنتا ہے کہ ان کے سکھائے ہوئے علم کو آگے بڑھائیں اور اپنے آنے والے لوگوں تک بھی اسے منتقل کریں. اللہ تعالیٰ